سیاست کے اوپر اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اندر جو کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے اس حوالے سے بات کر رہے تھے. کل پیپلز پارٹی نے سینٹ سے واک آؤٹ بھی کیا, تو اب اس بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے پیپلز پارٹی کی رہنما سینیٹر شہری رحمان صاحبہ. السلام علیکم, گڈ مارننگ شہری صاحبہ, اینڈ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ان آور پروگرام. شہری صاحبہ, سوال یہ ہے کہ نہروں کے معاملے پر سینٹ نے سے واک آؤٹ کیا گیا کل پیپلز پارٹی کی جانب سے. اس معاملے پر پیپلز پارٹی جو ہے اپنی حکمت عملی تبدیل کرتی نظر آ رہی ہے. کل آپ کو بھی ہم نے کہتے ہوئے سنا کہ دمادم مست کلندر کرنا کوئی مشکل نہیں ہے پیپلز پارٹی کے لیے, کیا کہتی ہیں؟ جی شکریہ. دیکھیے بیٹا, تبدیل تو کوئی نہیں کی جا رہی. پیپلز پارٹی کا موقف ہمیشہ سے 8 مہینوں سے یہ رہا ہے, اور میں نے کل پریس کانفرنس بھی نیچے جا کے کی کیونکہ ہاؤس میں تو ماحول ہی نہیں تھا کوئی, اور نہ کان پڑی آواز کوئی آ رہی تھی. اب سچویشن یہ ہے کہ دیکھیے 8 مہینے سے پیپلز پارٹی ایک اپنا, ہم تو ایک دائرے میں, تمیز کے دائرے میں بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم نے ہر قسم کی بات کی کہ بھئی آپ اسے ریزالو کریں, اس ایشو کو. ہمارے جو خدشات ہیں یہ اب دیکھیے 8 مہینے بعد کے آئینی فورم ہے, آئینی فورم موجود ہے جو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ ہے, اس کی 15 مہینے سے میٹنگ نہیں ہوئی ہے, جو کہ 3 مہینے ہر 3 مہینے ہونی چاہیے. اور اتنے مسئلے مسائل پائل اپ ہو گئے. یہ نہروں کا, متنازع نہروں کا معاملہ, بھائی یہ وہاں ریزالو ہو سکتا تھا, یہ ہر قسم کی میٹنگ میں ریزالو ہو سکتا تھا. بات یہاں تک آئی کیوں کہ لوگ وہاں سڑکوں پر بیٹھنے لگے سندھ میں, اور میں اس پر پہلے کوئی نومبر میں کال اٹینشن, دسمبر میں ہوا ہے جی, سینٹ میں بات شروع کی گئی ہے, پھر ایڈجرنمنٹ موشن ہوا ہے, اس کے بعد اس پر سخت بحث ہوئی ہے. ہاں پہلے تو کہا گیا کہ نہیں ہم آپ سے پانی نہیں لے رہے پنجاب. دیکھیے اس طرح نہیں ہوتا, ایک پائپ لائن ہوتی ہے, تو آپ اگر میرے نیبر ہمسائے بھی ہوں اور آپ مجھ سے پانی پہلے لے لیں تو مجھے تو نہیں ملے گا نا بیٹا. اس طرح یہ بیسک ہائیڈرولوجی 101 ہے. اب کل جو کشیدگی ہوئی وہ اس لیے کہ ہم دیکھیں, ہم نہیں چاہتے کہ ہم جا کے وہاں بیٹھ ہی گئے زمین پہ, ہمارا وہ سٹائل نہیں ہے. مگر آپ ہمیں دیوار سے کیوں لگا رہے ہیں؟ سارا سندھ اس وقت قحط سالی کا شکار ہونے لگا. پہلے تو ڈیلٹا ایریاز تھے صرف, ٹھیک ہے جی. آپ کسی بھی وہاں کے کاشتکار, کسی سندھ کے MNA MPA سے پوچھ لیں جو ان علاقوں میں کاشتکاری کرتے ہیں کہ ان کی کوئی ربی کی فصل ہوئی, ان کی اب خریف آنے والی ہے, وہ بھی ختم ہے. اور آپ نے دیکھا پاکستان کے آرمی میٹ ڈپارٹمنٹ نے بار بار کہا ہے کہ دیکھیے 100 سال میں اتنی پانی کی قلت نہیں ہوئی جتنی اس دفعہ ہو رہی ہے. اور اپریل کے مہینے میں انہوں نے اناؤنس کیا کہ پہلی دفعہ صرف پینے کا پانی اور دوسری ایسینشل سروسز کے لیے استعمال کریں. اب آپ بتائیں. جی شہری صاحب ایک چیز بتائیے گا, اعظم نذیر تارڑ میں آپ نہریں نکالنے کی بات کر رہے ہیں اور آئینی آپ کہہ رہے ہیں کہ گفتگو تو بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی نا. ہم سے کہا گیا تھا کہ ایک چیز بتائیں نا, اعظم نذیر تارڑ ہی کل ہی فرما رہے تھے کہ آئین کے تحت بیٹھ کر بات ہونی چاہیے. آپ کہہ رہی ہیں ہم چاہتے ہیں CCI کا اجلاس بلایا جائے, لیکن وہ اجلاس نہیں بلایا جا رہا. تو آئین کے تحت پھر کیا بات ہونی ہے, کیا آفر کر رہے ہیں وہ؟ بھئی تو آپ میرا ہی سوال پوچھ رہی ہیں نا, میں نے یہی سوال پوچھا تھا کل کہ بھئی آئین کے تو ادارے موجود ہیں, اس میں ایک فریم ورک بنا ہوا ہے, کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. آپ اس وقت ایک ملک پرست جماعت کو کیوں دیوار سے لگا رہے ہیں؟ وہاں ہر قسم کی اب چیمو گوئیاں شروع ہو گئی ہیں. یہ بات بار بار کی جاتی ہے کہ صدر نے یہ کیا, صدر نے کون سی ایک تو انہوں نے کسی چیز پہ نہ سائن کیا نہ وہ ایگزیکٹو میں ہیں, لیکن انہوں نے اتنی پہل کی, اتنا آگے گئے کہ تاریخ میں پہلے وہ صدر ہیں جنہوں نے دونوں ہاؤسز میں خطاب پر کہا کہ میں وفاق کا نمائندہ ہوں, مجھے آپ کے صوبوں نے بھی الیکٹ کیا ہے, سینٹ نے جو وفاق کی نمائندگی کرتی ہے اور نیشنل اسمبلی 6 ہاؤسز نے مجھے الیکٹ کیا ہے, میں وفاق کا نمائندہ ہوں. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں یہ سپورٹ کروں گا. خاص طور سے انہوں نے تنبیہ کی وفاقی حکومت کو, جو اس طرح کی سپیچ میں کم ہی کیا گیا ہے کبھی. یعنی کہ انہوں نے یہ بات واضح طور پر آخر میں کہی اور کہا کہ جی میں پاکستان کھپے کہنے والا صدر ہوں, میں نہیں چاہتا اس پر اور آپ تنازع بڑھائیں, آپ اسے ریزالو کریں, آپ اکائیوں سے بات کریں, خاص طور سے پانی کی قلت کی صورتحال. یہ ساری باتیں ریکارڈ پہ ہیں, اور اس سے بڑی پالیسی سٹیٹمنٹ کوئی صدر مملکت آئینی طور پر نہیں دے. انہوں نے
کسی جلسے میں یہ بات نہیں کی, کسی اسٹیٹمنٹ نے, کسی روپوش میٹنگ کی, یہ سامنے انہوں نے آ کے بات کی ہے. اب اس سے زیادہ وہ کیا کر سکتے ہیں آپ بتائیں, جو کبھی سٹنگ صدر نے نہیں کی ہے. ایک چیز اور بتا دیں, رانا ثناء اللہ صاحب رابطے میں ہیں, ان کی بات چیت بھی ہوئی ہے, صرف سندھ حکومت ہی نہیں جس صوبے کی سیاسی جماعتوں سے بھی رابطے کیے جا رہے ہیں, تو کیا یہ کوئی سولوشن اس سے نکل سکتا ہے؟ دیکھیے حل تو سیاست ہی نکالتی ہے, اور ہم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں نے پوزیشن چینج کی. ہرگز چینج نہیں کی, یہی پوزیشن چلتی آ رہی ہے. آپ نے 27 دسمبر کے جلسے کی اگر چیئرمین بلاول کی تقریر دیکھی ہو, وہ بھی یہی پوزیشن تھی. جون میں سینٹ میں جو پانی کی کمیٹی کا اجلاس کیا تھا, اس میں بھی اس سے شروع ہوا تھا آبجیکشن. پھر اس کے بعد سندھ کے صوبے نے یکے بعد دیگرے خط ارسال کیے ہیں وفاق کو کہ دیکھیے ایسا نہ کیجیے, یا تو میٹنگ کال کر لیجیے. یہ ساری باتیں آن ریکارڈ ہیں, تو اس پہ نہ کوئی یو ٹرن ہے نہ کوئی دیر ہے. معاملہ مستقل مزاجی سے آگے. اب ظاہر ہے لوگوں, آپ دیکھ رہے ہیں سندھ میں ایک اشتعال کی صورت بنتی جا رہی ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ پرامن رہیں لوگوں کو, قوم پرست جماعتیں بھی سامنے آ گئی. آپ ملک پرست جماعت کو کہہ رہے ہیں کہ یہ اب ہم بات کریں گے. یہ آپ کو پہلے نہیں کرنی چاہیے تھی. آخر صدر نے بھی کہی تھی, دسمبر میں چیئرمین بلاول نے کہی, اب انہوں نے جلسوں میں بات کی ہے, حیدرآباد کے جلسے میں وضاحت سے. دیکھیے یہ اب بات گرمائش کیوں پکڑے آپ یہاں تک. اب کمیٹی نہ کھیلیں نا, آپ آگے جائیں اور کہیں کہ ہم اناؤنسمنٹ کر دیں آپ کہ ہم متنازع نہریں نہیں بنائیں گے. اگر ہمارے صوبوں کو وفاق میں کوئی اس پر تنازع آ رہا ہے تو ہم نہیں بنائیں گے. آپ یہ اناؤنسمنٹ کر دیں, پھر آپ میٹنگز کرتے رہیں, تاکہ یہ مسئلہ خوش اسلوبی سے تبھی حل ہوگا جب آپ اس طرح کا اناؤنسمنٹ کریں گے. اور اس کو پہلے مینج کر دینا چاہیے تھا. جب ہم کہتے رہے آپ کو پتا ہے پہلی میٹنگ میں انہوں نے پہلے کال اٹینشن میں دسمبر میں انہوں نے کیا یہی کہا نا, ایک وزیر اٹھ کے کہنے لگے, یہ لا منسٹر نہیں تھے, کہ جی واٹر کے وزیر کے نہیں ہم آپ کے پانی سے نہیں لیں, آپ کو نہیں پتا. بھائی یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اور اس کے بعد اڈجرنمنٹ موشن آیا, اس میں بھی بہت باتیں ہوئی. تو یہ اس میں پوائنٹ اسکورنگ تو کرنے کی ضرورت نہیں تھی نا. اب پوائنٹ اسکورنگ سے بات آگے نکل گئی ہے. عوام کی ہمیں نمائندگی اور خدشات, ان کے پریشانیوں پہ بات نہیں کرنی چاہیے, تو ہمیں کرنا ہے یہ. اب ہم حقوق کے ضامن نہیں ہیں کیا؟ سندھ کی حکومت ہے حقوق کی ضامن وہاں سندھ کے, اور ہم وفاق میں ہیں. میں سندھ سے نمائندگی کر رہی ہوں, پارلیمانی لیڈر ہوں پیپلز پارٹی کی. میں کہوں گی نہیں یہ باتیں, آپ سن کیوں نہیں رہے ہیں؟ کان پر جو نہیں رینگتی. ہمیں پرائیویٹ میٹنگ میں, نجی میٹنگ میں کہتے ہیں ہو جائے گا مسئلہ, ہم بالکل مل بیٹھ کے. اب وقت گزرتا جا رہا ہے, دونوں ربیع اور خریف سیزن چلے گئے, اب جاتے جا رہے ہیں. دیکھیے تو یہ آپ دیکھیں حال کے 7 سالی کا ان صوبوں میں. چلیں بالکل تھینک یو سو مچ شریر رحمان صاحب. ٹائم از ویری کروشل, اور بات چیت کرنی چاہیے بیکاز ظاہر ہے بہت سارے مسائل اس سے جڑے ہوئے ہیں, تو یہ چیز غور کرنے کی ہے. اور بات چیت سے بہت پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے تو تعلقات اچھے رہے ہیں, ظاہر ہے حلیف ہیں, اور اس کے باوجود ایشو اتنا آگے تک پہنچ گیا, یہ ایک بڑا کہتے ہیں نا سوال بھی ہے اور المیہ بھی.